اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نور کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مختلف قسم کی ہدایات سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی ہدایات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں ان پر عمل کرنے میں بندوں کے لیے ہی خیر ہے، اور نہ صرف ان کے معاملات درست رہیں گے بلکہ ان کی پابندی سے ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ کریں بلکہ ان کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کے استعمال کی اجازت دین اسلام نے دو ہی قسم کی عورتوں کے لیے دی ہے، ایک منکوحہ بیویاں اور دوسرے وہ عورتیں جو ملک یمین میں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی عورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے اب عورتوں کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، ان پر بھی یہ بات واضح کر دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اپنی نظروں کو آوارہ نہ ہونے دیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ عورت کے لیے بھی یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ صرف اپنے خاوند کے سامنے ہی کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اسی طرح وہ اپنی زینت یعنی اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش بھی نہ کریں۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں اپنے مومن عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے یہاں تک بھی واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس آپ کی دو زوجہ محترمہ موجود تھیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی آپ سے ملنے کے لیے آ گئے، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو حکم دیا کہ پردہ کرو۔ یہ پردے کے حکام آنے کے بعد کے ہے یہ واقعہ۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، یہ صحابی تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، یعنی یہ واقعہ بھی ہے۔ اور اسی طرح یعنی اس حد تک پابند کیا ہے عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن ضرورت کے مطابق کچھ اجازت بھی ہے۔
مثال کے طور پر ایک مرتبہ حبشیوں کا ایک وفد آیا اور مسجد نبوی کے صحن میں انہوں نے کچھ حربی کمالات کا مظاہرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے وہ مظاہرہ دکھایا۔ تو بہرحال موقع کی مناسبت سے ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اسی طرح پابند کیا ہے جیسے مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بچا کر رکھیں، ان کو آوارہ نہ ہونے دیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت جیسے مردوں کے لیے پابندی ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی کہ وہ اپنے خاوندوں کے علاوہ اپنی شرمگاہ کو نہ کھولیں، یہ حرام ہے۔ البتہ مجبوری کی حالت میں اجازت ہے، اگر کوئی طبی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو پھر اور بات ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ عورت کے لیے سطر مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مرد کا سطر تو یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، لیکن عورت کے لیے سطر وہ ہاتھ اور چہرے کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سطر کو دوسرے مردوں کے سامنے نہ کھولیں، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے سطر عورتوں کے سامنے بھی نہ کھولیں، یعنی ان سے بھی چھپا کر رکھیں۔ اور یہ کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے پلو ڈال کر رکھیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ عورتیں کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنے سر پر رکھ کر پیچھے گرہ لگا لیتی تھیں، سر کے پیچھے، جس سے گریبان جو ہے وہ کھلا رہتا تھا۔ تو اسلام نے اس پر پابندی عائد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ حکم نازل کیا کہ عورتیں اپنے سینوں پر اپنے چادروں کے پلو ڈال کر رکھیں، سینے جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، اور اسی طرح سے یہ دوسری عورتوں کے سامنے بھی اسی طرح سے رہیں، یعنی صرف یہی نہیں کہ عورتیں مردوں کے سامنے اس طرح سے چادر کے پلو ڈال کر رکھیں، بلکہ اپنے جسم کے یہ حصے جو کہ سطر میں شامل ہیں ان کو دوسری عورتوں کے سامنے بھی نہ کھولیں۔ اور پھر یہ مثال ملتی ہے کہ جب یہ آیت اہل ایمان کی خواتین تک پہنچی تو اگلے دن جب مسجد نبوی میں صبح نماز کے لیے عورتیں آئیں تو انہوں نے اپنی چادریں اپنے اوپر پوری طرح سے لپیٹ رکھی تھیں۔ تو یہ حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کے جو مضر اثرات ہوں گے وہ ہمارے معاشرے کو ہی برداشت کرنے ہوں گے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں، کھولیں نہیں۔ اب ان مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے عورت پر اپنی زینت کو ظاہر کرنے میں، ان مردوں کے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہر کے، شوہر کے سامنے بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنی زینت کی نمائش کر سکتی ہے۔ أَوْ آبَائِهِنَّ، اور اپنے باپوں کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے، زینت کے ساتھ اگر عورت آتی ہے۔ باپ کے حکم میں کچھ اور مرد بھی شامل ہیں، یعنی باپ ایک تو حقیقی باپ ہے، اسی طرح سے اس میں دادا نانا یہ بھی باپ کے حکم میں شامل ہیں، ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگرچہ ذکر تو نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل کیا ہے کہ اسی حکم میں چچا اور ماموں خالو یہ بھی شامل ہیں جو ہے اس طرح کے، ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ او آبائے بولتہن، اور اسی طرح سے اپنے خامندوں کے باپ کے سامنے بھی، یعنی سسر کے سامنے ایک عورت کو اپنے زینت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
او ابنائہن، اور اسی طرح سے اپنے بیٹوں کے سامنے بھی عورت اپنے زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، اور بیٹوں کے حکم میں بھی اور مزید شامل ہے بچے، یعنی پوتے نواسے، ان کے سامنے بھی زینت سے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او ابنائے بولتہن، یا اپنے خاوندوں کے بیٹے، یعنی جو سوتیلے بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے سامنے بھی عورت اپنے زینت کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اور اخوانہن، اور اسی طرح سے اپنے بھائیوں سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، عورت اپنے بھائیوں کے سامنے بھی زینت سے آ سکتی ہے۔ اور بنی اخوانہن، اور اسی طرح سے اپنے بھائی کے بیٹوں کے آگے، یعنی پھوپھی ہے رشتے میں، جو بھتیجے ہیں ان کے سامنے بھی زینت سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بنی اخواتہن، اور اسی طرح سے بہن کے جو بیٹے ہیں، یعنی خالہ ہے رشتے میں، تو کوئی حرج نہیں ہے ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کرنے میں۔ اور نسائہن، اور اسی طرح سے میل جول کی عورتیں ہیں، یعنی محلے کی عورتیں ہیں، ملنے جلنے والی عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی زینت ظاہر ہو جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو ملک یمین میں ہیں ان کے سامنے بھی زینت ظاہر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جو لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں گھر کے اندر، غلام ہیں۔ اور تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ زیر دست مرد جو کہ اپنے قبضے میں ہیں، یعنی ایسے مرد جو کہ ملازم ہیں، گھر کے اندر کام کرنے والے ہیں، یعنی جن سے ہر وقت کا ثابتہ ہے، اور جو زیر دست ہیں، جو تابع ہیں، جو حکم کے تابع ہیں، ان کے ساتھ۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ سب بچے جنہیں عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا بھی علم نہیں ہے، اس کی طرف ان کی کوئی توجہ اور کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان بچوں کے سامنے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور یہ بھی پابندی کریں عورتیں کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں، کہ جس سے ان کی وہ زینت کا اظہار ہو جائے جو پوشیدہ ہے، یعنی عورتیں ایسے زیورات بھی پہنتی ہیں جن کی کچھ آواز بھی پیدا ہوتی ہے چلنے سے، تو اس طرح سے اپنے قدموں کو زمین پر زور سے ٹکراتے ہوئے نہ چلے کہ ان کی آواز پیدا ہو اور لوگ متوجہ ہوں اور ان کی زینت کی طرف نگاہ اٹھائیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ یہ مستقل ایک شعار ہونا چاہیے مومنوں کا کہ وہ اللہ سے زیادہ اپنی قصوروں کی معافی مانگے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، میں کیوں یہ توبہ کروں بار بار۔ تو بہرحال یہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان بہرحال انسان ہے، اس کی نگاہ اٹھ بھی جاتی ہے، بعض اوقات خدا نخواستہ ارادی طور پر بھی اٹھ جاتی ہے، تو بہرحال اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ گے، توقع ہے کہ اس طرح سے تم فلاح پاؤ گے۔ تو یہ ساری جو پابندیاں بیان کی ہیں، اس میں معاشرہ جو ہے اس کی اپنی خیر ہے، اس کی اپنی بھلائی ہے، معاشرے کی بہتری ہے، ورنہ اگر کھلے پھریں گی عورتیں، اپنی زینت کی نمائش کریں گی، تو اس سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے افراد ہی کو وہ بھگتنی پڑیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز
الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.